تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 215 سے لے کر 220 تک تقریباً 5 آیات اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب ان آیات میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم ارشاد فرمایا تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا اور محبوب سمجھو، وہو شر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ حج کے احکام کے درمیان میں قتال کی آیت، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کا تعاون کیا، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کو بنایا اور بناتے وقت دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا کر کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کے دعا مانگی، الہی اس گھر کی آبادی کے لیے انہی لوگوں میں سے ایک رسول ایک پیغمبر مبعوث فرما۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اندر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے گھر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، آپ تشریف لائے۔ 40 سال تک لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں بلکہ اپنا اخلاق، اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھا۔ 40 سال کے بعد اللہ کا پیغام آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب آپ صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اللہ کا پیغام آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ لوگوں کو ڈرائیے، سمجھائیے۔ چنانچہ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے قریش کو بلایا، یا معشر قریش۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ صدا لگائی جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنے اپنے دور میں لگائی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا، امانت دار، اور آپ کے کریکٹر کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس جیسا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اس بات کو سن کر کے آگ بگولا ہو گئے اور پیغمبر کے اتنے دشمن ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہوتا اس کی بے انتہا پٹائی کی جاتی، اس کی ناک کے اندر دھواں، اور کبھی چٹائی میں لپیٹ کر، کبھی تپتے ہوئے صحرا کے اوپر۔ تاریخ بھری پڑی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، لیکن بدلہ لینے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ صبر کرو، صبر کرو۔ یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت کی، مدینہ کی ہجرت کی، وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ بالآخر ایک وقت ہوتا ہے کہ ظلم کو کتنا سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب دیکھو حج فرض ہو چکا ہے، اسلام کے احکام آہستہ آہستہ مل رہے ہیں۔ اب جب تم خانہ کعبہ سے تو نکال دیے گئے، اب اگر تم جاؤ گے طواف کرنے کے لیے تو مشرکین تمہارا راستہ روکیں گے۔ اب اگر راستہ روکیں گے، ایک شکل تو یہ ہے کہ چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جاؤ، تو اس طرح تو دین بلند نہیں ہوگا، اس طرح تو نبی کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد تو یہ تھا جزیرۃ العرب سے بت پرستی ختم ہو، اللہ کا دین پورے تمام دینوں کے اوپر غالب آئے۔ اس لیے جس طرح نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، اب جہاد اور قتال کا حکم بھی آ گیا۔ فرمایا کہ دیکھو، جب تم اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاؤ گے تو اگر تمہارے سامنے دشمن روڑا بن کر کے اٹک جائے تو اب تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ جہاد اس کے معنی آتے ہیں جہد، کوشش کرنا۔ دین کو بلند کرنے کے لیے زبان سے جس طرح انسان واعظ تقریر کرتا ہے، قلم سے جس طرح مصنف لکھتے ہیں، اسی طریقے سے انسان چاہے وہ سیف تلوار سے کرے، چاہے دشمن کا مقابلہ کسی بھی طریقے سے کرے، اس کو عربی میں جہاد کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس لفظ کو اتنا بگاڑ دیا کہ اس کا نام سننے کے بعد لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہتوں کے اوپر جا کر کے خام خواہ اٹیک کر دیا جائے، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ ہر چیز کے اصول ضابطے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس کے اندر مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے۔ اب جان دینا انسان کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند سمجھو، چونکہ انسان کو تو کانٹا چبھے وہ بھی برداشت نہیں، اور اس میں تو جان جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے دین کی سربلندی کے لیے قربانی نہ دی تو تم اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی کی زنجیروں میں باندھ کر کے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ غلامی سے نجات دینے والی چیز یہی ہے کہ انسان ڈٹ کر کے باطل کا مقابلہ کرے، چاہے زبان سے، چاہے قلم سے، جس رخ کے اندر وہ آئے اسی رخ سے اس کا مقابلہ کرنا۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی فرماتا ہے
اسی لیے وہ ساری فضیلتیں اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، وہ ویسے ہی نہیں مل جاتی فضیلت۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اگر قدم غبار آلود ہو جائے تو جہنم کی آگ حرام۔ اس کے جو فضائل ہیں کہ قیامت کے دن شہداء تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں واپس بھیجا جائے، اس لیے کہ انہوں نے جو اس کے اوپر اجر اور فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، وہ یوں کہیں گے ہماری تمنا ہے ہم کو دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت میں یہی فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم خانہ کعبہ کے اوپر جاؤ گے تو دشمن اتنی جلدی سے تم کو قابو نہیں دے گا، ہو سکتا ہے تمہیں اس کے سامنے مقابلہ کرنا پڑے، پھر اس کے مستقل احکام ہیں، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، کتابوں میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ عمومی حالت کے اندر فرض کفایہ ہے، باقی کبھی اگر امیر المسلمین کوئی خاص اسپیشل آرڈر دے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 2.5 لاکھ رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی پھر یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال قیامت تک کے لیے یہ رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت احادیث مستقل موجود ہیں، اسی کو فرمایا کتب علیکم القتال، تو بات سمجھ میں آ گئی نا پوری بات کہ حالات ایسے بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ چاپ ظلم کو برداشت کرو سہو، یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر مذہب کے نام پر، بلکہ مذہب سے الگ ملکوں کے نام پر کتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں، 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے کتنے انسان۔ آپ نے وہ مشہور جو جنگ عظیم دنیا کے اندر ہوئی ہیں، تو کتنا جانی اور مالی نقصان ان کے اندر ہوا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، پیغمبر علیہ السلام نے جو جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی یا بڑی، سب ملا کر کے تقریباً ان کی تعداد 27 کے قریب ہے۔ کتنی ہے؟ 27 اور ان کے اندر جو جانی نقصان ہوا ہے، یعنی جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد 256۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ دنیا کے اندر کہیں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے آج تک؟ بالکل سوچو آپ، 256۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، مورخین، مفسرین، محدثین اور تفسیر اور جو کیا نام سیرت لکھنے والے ہیں، ان حضرات کی بات ہے۔ بدر 14 صحابی شہید ہوئے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، احد 70، سارے ملا کر کے جو نبی کے دور کے اندر اور بعد میں، مطلب جنہوں نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، آج تو کوئی معمولی سا حملہ ہو پتہ نہیں کتنے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اتنا عظیم انقلاب جو پیغمبر علیہ السلام نے برپا کیا، جن کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں، دہشت گرد، ٹیررسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ان کو بتاتے ہیں، 256 جانیں گئی ہیں، بہت کم جانی نقصان کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب کو کفر سے، شرک سے پاک کر دیا۔ تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ خام خواہ کسی کے اوپر اس طرح کر دیا جائے، اصول ہیں۔ جب تمہارا راستہ روکے، تمہارے سامنے کوئی طاقت بن کر کے کھڑا ہو جائے، تو دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ان الدین عند اللہ اسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ ہے وکفی باللہ شہیدا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا لایا ہوا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اسی لیے اسلام کی پالیسی جزیرۃ العرب کے بارے میں الگ ہے اور پوری دنیا کے بارے میں الگ ہے۔ جزیرۃ العرب کے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ یہاں تو دین نہیں چلے گا، یہاں صرف ایک دین، اور وہ دین دین اسلام، یا تو دین قبول کرو یا ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ باقی پوری دنیا کا اصول یہ ہے، اگر مسلمان کسی ملک پر، کسی شہر پر
لشکر کشی کریں تو سب سے پہلے ان کو اسلام پیش کریں، چونکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، جو حقوق ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ٹیکس جس کو کہتے ہیں، بہت معمولی رقم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خزانہ بھرنا مقصود ہے، ان کو مقصد یہ ہے کہ وہ مغلوب رہیں، اسلام غالب رہے۔ ٹیکس کا مطلب یہ ہے، سمجھے نہیں؟ یعنی اوپر کون رہے گا؟ اللہ کا دین۔ اگر وہ یہ کہے ہم ٹیکس دیں گے چاہے بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو، اب اسلامی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان مال ساری چیزوں کی اسی طرح حفاظت کرے جیسے اپنے بیوی بچے اپنے گھر والوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے مشہور جملہ کہا تھا کہ دریائے نیل کے پار بھی اگر ایک کتا مر جاتا ہے بغیر کسی اس کی وجہ سے تو اس کا جواب بھی مسلمانوں سے کے امیر سے کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کیوں؟ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جزیے کا بھی انکار کر دیں تو پھر تو سمجھانتے ہیں پھر کیا ہوگا، مقابلہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ باقی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا ہے، چونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی اور طاقت کی زور سے پھیلا ہے، فتحت المدینہ بالاخلاق، اخلاق کی طاقت سے مدینہ اور جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ 13 سال تک اتنا ظلم صاحب، بتائیے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب حالات بنے کہ اب مقابلہ ہوگا تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کی آیت ہے کہ اب تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے، اپنے حق کے لیے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ بہرحال اس کے بھی پھر اصول آداب ہیں کہ بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، عورتوں کو نہیں، علماء کو نہیں، اسی طریقے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، سب کو ناپسند ہے، جان جائے تو ناپسند تو ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو۔ بچہ ہوتا ہے، بچے کو اگر آپ ٹافی چاکلیٹ دے دے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، بہت معمولی چیز، اور اگر آپ اس سے بھی قیمتی چیز کوئی بہترین خمیرہ اور بہترین ٹانک اس کے سامنے رکھے تو اس کو پسند نہیں کرتا وہ، کیونکہ اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ ایسے ہی انسانوں کا مزاج ہے، وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نقصان کی ہو سکتی ہے، اور کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر فائدہ ہو۔ تو اللہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جہاد تم پر ایسا نہیں کہ تمہاری جان لینا مقصود ہے یا آگے سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، اس میں خیر یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم کے اندر اگر کوئی عضو گل جائے سڑ جائے تو ڈاکٹر اس کو کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ بیماری وائرس آگے نہ پھیلے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں جو دین کو مٹانے کے در پہ اسلام کے کٹر مخالف ہو جائے تو ان کے ساتھ اس طرح کی اجازت دینا یہ اسلام کا عین عدل ہے اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اس کے فوائد کو، تم ابھی نادان ہو، بچوں کی طرح تم نہیں جانتے۔ آگے فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے غزوہ بدر 102 ہجری کے اندر ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے شعبان، رجب اور رجب سے پہلے جمادی الثانی، آج پہلی تاریخ ہے، چاند کی پہلی تاریخ ہے نا رجب کی۔ پہلے ایک دعا پڑھ لوں پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا، یعنی کہ رجب کا جو آج پہلی تاریخ ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، صحابہ کو سکھلاتے تھے، یعنی رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں رمضان آنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ لے کر کے چلے جائے تو اتنی بڑی خیر سے محروم رہ جائے۔ دیکھیے کتنی پہلے تیاری ہو رہی ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، رمضان سے 2 مہینے قبل جمادی الثانی کی 29-30 تاریخ کے اندر، یعنی آج کی جو تاریخ ہے اس سے 2 دن پہلے، یوں سمجھ لیجیے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے اور چاند 29 کا بھی ہو جاتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے 29 کے بعد آگے 30 تاریخ آئے گی اور 30 کے بعد پھر رجب شروع ہوگا۔ تو 30 تاریخ کے چکر میں مس اسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک معاملہ پیش آ گیا۔ یہ شان نزول بتا رہا ہوں تاکہ پھر آیت سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 یا 10 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں سب کے سب مہاجر تھے، انصار کوئی نہیں تھا مدینے کا۔ ان کا لشکر، اس لشکر کا سردار پہلے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بنایا، لیکن ان کی آنکھوں سے نبی کے عشق اور محبت کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے سوچا بھائی تھوڑا ان کے اوپر عشق کا غلبہ ہے تو تھوڑا کوئی اسٹرانگ سخت سا آدمی ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا اور کہا 2 دن کے بعد اس کو کھولنا ہے، 2 دن سے پہلے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اور جب تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مقام بطان نخلہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں پہنچو تو اس پرچے کو کھولنا، اور کھولنے کے بعد جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش نے وہ پرچہ لیا، 10-12 ساتھی تھے، یہ چل پڑے۔ راستے میں 2 ساتھی کم ہو گئے، کس وجہ سے؟ ان کا اونٹ گم ہو گیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور تھے۔ امیر نے کہا بھائی تم اپنا اونٹ تلاش کر لو، کوئی بات نہیں ہم آگے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ جب یہ آگے پہنچے تو جا کر کے انہیں پرچہ کھولا، پرچے میں لکھا تھا کہ اپنے ان ساتھیوں پر زبردستی نہیں کرنا، تم امیر ہو، جو تمہارے ساتھ رہنا چاہے رہے، جو واپس مدینہ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ سب نے کہا نہیں جی واپس کوئی نہیں جائے گا، ہم تو آگے چلیں گے، اللہ کے نبی نے بھیجا، واپس کیسے جائیں؟ اس میں لکھا تھا کہ طائف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اس کے اوپر نظر بنا کر کے رکھنا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے۔ ایک ایسا مفہوم تھا جس کے اندر جنگ کی طرف اشارہ بھی ہے اور اشارہ بھی نہیں ہے، دونوں ہی باتیں ہیں اگر دیکھا جائے۔ اب جیسے ہی پرچہ کھولا اور وہ تاریخ تھی 29، 1 دن باقی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ 30 تاریخ جمادی الثانی ہے، پھر رجب شروع ہو جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور علیہ السلام کے دور تک 4 مہینوں کا عرب لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ کتنے مہینوں کا؟ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، جو یہ مہینہ ابھی شروع ہو گیا ہے، ان میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بالکل ایک دم امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر ان 4 مہینوں میں اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے ہوتا تھا اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ صحابہ نے سوچا کہ یہ 2 قافلہ نکل جائے گا، سامنے سے قافلہ آیا، اس میں 4-5 آدمی جو بھی تھے، ان میں کون کون تھے؟ عمرو ابن حضرمی، اسی طریقے سے ایک شخص اس کے اندر تھا عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، مغیرہ کے 2 بیٹے تھے یہ،
حکم بن کیسان اور بھی کچھ حضرات تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ آج تاریخ لاسٹ ہے، آگے تو رجب شروع ہو جائے گا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے پھر تو۔ چنانچہ ایک صحابی نے تیر نکالا، حضرت واقد ان کا نام تھا، اور عمرو ابن حضرمی کو مارا اور وہ فوراً ختم ہو گیا۔ جب حالات ایسے بنے، لڑائی شروع ہوئی، تو ایک ان میں سے نکل کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، اور مکے میں جا کر کے اس نے بڑا واویلا، بڑا شور مچایا، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ کشمش اور پنیر اس طرح کی کچھ چیزیں لے کر کے آ رہے تھے۔ بہرحال ان میں سے دو کو گرفتار کیا، حکم بن کیسان کو اور عثمان بن عبداللہ کو، ان کو پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں لے کر کے آ گئے۔ مشرکین نے اس واقعے پر بڑا پروپیگنڈا، بڑا شور مچایا کہ جی دیکھو مسلمان اپنے آپ کو امن والا کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جس زمانے کا احترام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک لوگ کرتے آئے ہیں، انہوں نے رجب میں ہی حملہ کر دیا، یہ وہ، اس طریقے سے پروپیگنڈا بنایا ہے اس کو۔ اب ظاہر بات ہے پروپیگنڈا بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب ایسے حالات بن گئے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب وہ لے کر کے آئے ان کو پکڑ کر کے، تو نبی علیہ السلام نے بظاہر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے غلط کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صرف نظر بنانے کے لیے کہا تھا۔ صحابہ کہنے لگے کہ وقت نکل رہا تھا، ہم سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ بہرحال اب اس موقع پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ایک طرف حرم کے مطلب یہ حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کرنا گناہ ہے، مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ تو وہ ہے اللہ کے گھر سے لوگوں کو طواف کرنے سے روکنا۔ اس سے بھی بڑا جرم وہ ہے اللہ کے گھر میں کفر و شرک کرنا، 360 بت رکھ کے۔ اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ حرم کو جو آباد کرنے کے لیے آئے تھے ان کو وہاں سے نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور جب دو مصیبتیں سامنے ہوں تو ان میں سے ہلکی پر عمل کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر کے یہ ہے قرآن پاک کی آیت میں کہ جو ان لوگوں نے قتال جہاد کیا ہے یہ اس فتنے کے مقابلے میں بہت کم ہے، کچھ بھی حیثیت اس کی نہیں ہے جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ تو اس سے صحابہ کی گویا کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہ مال بھی قبول فرمایا اور دو قیدی پکڑے تھے، ان میں سے ایک مسلمان بھی ہو گیا تھا بعد میں، حکم بن کیسان، اور ایک کفری کے اندر جا کر کے مرا، اور ایک تھا نوفل بن عبداللہ جو بھاگ گیا تھا۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کے اندر گھوڑے سے نیچ گرا اور مر گیا وہیں پر۔ تو مشرکین کچھ مال لے کر کے آئے کہ اس کی لاش دے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی خبیث اور اس کی قیمت بھی خبیث، لے جاؤ اس کو اٹھا کر کے، کیا کریں گے اس کو۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، ان آیات میں اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا ہے کہ تم ایک چیز کو پروپیگنڈے کے طور پر پیش کر رہے ہو، اس سے بھی بڑا جرم تمہارا ہے کہ جو تم مسجد حرام سے لوگوں کو نکال رہے ہو۔ اب ترجمہ دیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یسألونک عن الشہر الحرام، نبی جی یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 4 مہینوں میں قتال کر سکتے ہیں؟ قل، آپ جواب دے دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا منع ہے۔ کبیر کا مطلب منع ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کیا آج بھی یہ حکم باقی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ حکم ختم ہو گیا؟ علماء کی دونوں رائے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، بعض فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے، تو اللہ بہتر جانے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے ان مہینوں میں قتال کرنا ممنوع ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز تو وہ ہے جو تم کر رہے ہو، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور جو مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں صحابہ ان کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں جو ان سے ہو گیا۔ والفتنة اکبر من القتل،
اور فتنہ پھیلانا، کفر اور شرک پھیلانا اور لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا، یہ جو فتنہ تم نے پھیلا رکھا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت بھی بیان فرمائی، دفاع بھی کر رہے ہیں صحابہ کی طرف سے، ہے نا۔ صحابہ پر اعتراض آ رہا تھا نا کہ ان سے گڑبڑ ہو گئی۔ یاد رکھیے جب کہیں کے بھی صحابہ کے اوپر اعتراض آیا ہے تو اللہ رب العزت وکیل صفائی بن کر کے قرآن پاک کی آیات نازل کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی عظمت کا۔ تو جو صحابہ کو پھونکتے ہیں، صحابہ کی شان میں زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نہیں دفاع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تو خاموش ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں صحابہ کی شان میں کہ ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم تمہارا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ صحابہ کو، اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، مدینے تم آگے یہاں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، قیامت تک ان کا بس چلے گا تو اپنی پوری صلاحیت لگائیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پوری دنیا کے باطل کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان سے روکنا، بھائی اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برابر اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آگے فرمایا ان استطاعوا، اگر یہ اس کی طاقت رکھیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ نے ان کی دشمنی کو بتا دیا کہ یہ باز نہیں آئیں گے، اے صحابہ تمہارے پیچھے لگے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بھی ساتھ ساتھ فرما دیا۔ ان استطاعوا، ان کا بس اگر چلے تو پلٹ دے، لیکن ان کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ احزاب آخری غزوہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام کی جو فتح شروع ہوئی ہے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی ٹھہرنے، پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے احزاب کے موقع پر۔ سورہ احزاب میں تفصیل سے اس کا واقعہ آئے گا۔ آگے اب اللہ رب العزت ایمان والوں کو، صحابہ کو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بتلا دیا کہ یہ تمہارے پیچھے پڑیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جان بچانے کے چکر میں کوئی کلمہ کفر کہہ بیٹھو اور ایمان سے خارج ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جو دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے ہے۔ اسی کو فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، مرتد سمجھتے ہیں یعنی پہلے اسلام لائے پھر اس کو چھوڑ کر کے کفر میں چلا جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور فیمت کفر ہی کی حالت میں مر جائے، مرتد ہونے کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال حبط کالعدم ہو گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے؟ بیوی نکاح سے نکل گئی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بہت سارے مسئلے ہیں، اور آخرت بھی خراب ہو گئی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو آدمی ایمان لا کر کے پھر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں ہی مر جائے تو اس کی سزا تو یہ ہے لائف ٹائم کے لیے جہنم اس کے لیے، اور دوسرا یہ اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو گیا، اور اس نے جو کچھ مال کمایا تھا وہ مال فے کے حکم میں ہوگا اسلامی حکومت کے اندر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لایا، ایمان لا کر کے پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسلام کے اندر واپس آ گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو اعمال تھے جو اس نے پچھلے کر رکھے تھے، مرتد ہونے کی وجہ سے وہ حبط ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن جب یہ دوبارہ اسلام میں آ گیا تو پھر اس کے سارے ثواب اس کے نامہ اعمال میں واپس لوٹ آیا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک مرتبہ مرتد ہو گیا
تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ مرتد ہوتے ہی فوراً اعمال ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے حج کر رکھا تھا وہ حج بھی ختم، کوئی بھی عمل کر رکھا تھا، اب اگر یہ دوبارہ اسلام کے اندر آیا ہے تو اس کو نئے سرے سے اعمال کرنے پڑیں گے، پچھلے اعمال کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ دلیل یہ ہے، یہاں پر 2 شرط ہیں، 2 ہی جزا ہیں۔ اللہ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، جو مرتد ہو جائے، ایک تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، دوسری یہ ہے کہ مرتد ہونے کی حالت میں ہی مرے تب جہنمی ہے۔ صرف مرتد ہو جانا، قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ صرف مرتد ہونا کافی ہے، اس سے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری آیت قرآن میں ہے، نبی کو فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، نبی جی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کفر پر مرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مرتد ہو گیا اس سے ہی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کفر پر مرے گا تو اس کی سزا الگ سے ہے کہ پھر ہمیشہ کی جہنم، اور اگر کفر پر نہ مرا، توبہ کر لی، تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اعمال کا ثواب نہیں ملے گا جو پیچھے اعمال کیے تھے۔ یہ فرق ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات، یہ جو آج معاشرے میں عام چل رہی ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان نادانستہ یا دانستہ طور پر ایسے کر لیتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، کوئی کہے بھائی رمضان کے روزے رکھو، تو وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، یعنی ہم تو ماشاءاللہ مالدار ہیں، سب کچھ ہے، بھوکے آدمیوں کا کام ہے گویا کہ روزہ رکھنا۔ تو اس نے گویا کہ دین کے ساتھ مذاق کیا۔ کیا کیا اس نے؟ دین کی ادنا بات کا مذاق اڑانا، آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، اور یہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے دین کا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دین کا مذاق اڑانا، دین داروں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، علماء کی اہانت کفر ہے۔ اگر کوئی دینداروں کو سخت الفاظ کہتا ہے کہ میں علماء کو نہیں مانتا، یہ ہے، تو بھائی علماء جو ہے علم کی وجہ سے ان کی عزت ہے۔ اگر آپ ان کی اہانت کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے خارج ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے اللہ کی رحمت کی۔ کیا مطلب؟ اتنے اونچے اعمال کرنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے جنت ملے گی، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت ہمارے اعمال کے بدلے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ایمان، اعمال، جہاد، اتنے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی یرجون رحمت اللہ، امید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر متوجہ ہو جائے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ غفور یعنی معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں، چونکہ جہاد کا ذکر چل رہا ہے اور اس سے پہلے خرچ کرنے کا تھا اللہ کے راستے میں، تو اس دور کے اندر شراب اور جوا بھی عام تھا۔ فرمایا کہ دیکھو شراب کی آمدنی، جوے کی آمدنی صحیح نہیں ہے، دونوں نقصان کی چیزیں ہیں، معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ شراب سے عقل ختم ہو جاتی ہے شرابی آدمی کی، اور جوا یہ ایک ایسی عادت ہے کہ انسان کو مفت کی عادت پڑ جاتی ہے، مفت کا مال کھانے کی، تو پھر وہ ایسی ہی لاٹریوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کمانے ومانے کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تو بہت سارے مفاسد ہیں۔ اس وقت یہاں شراب اور جوے کی حرمت بیان نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس آیت کے اندر ممانعت ہے کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ شراب میں اور جوے میں وقتی نفع ہے، تھوڑا سا نفع۔ کیا ہے شراب کے اندر؟ نفع یہ ہے کہ کاروبار ہے، سستی لا کر کے مہنگی بیچتی ہے، مثال کے طور پر، یا وقتی طریقے سے سرور خوشی حاصل ہو گئی،
یا اور کوئی لوجک پیش کر دے گا، وہ چہرے پر نکھار آ جائے گا، یہ ہے کچھ نہ کچھ ہر آدمی غلط چیز کی بھی لوجک پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر وہ چیز دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نفع نہ ہو، کسی چیز کے نفع ہونے کے اوپر اس چیز کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نفع ہے تو یہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ سود کے اندر بھی نفع ہے، چوری کے اندر بھی نفع ہے، کیوں جی، ڈاکے کے اندر بھی نفع ہے، زنا کے اندر بھی نفع تو بہت سارے کاموں کے اندر ہے۔ ہر وہ چیز کی جس میں نفع ہو ضروری نہیں کہ وہ حلال اور جائز بھی ہو، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ شریعت کی جو گاڑی ہے وہ فائدے کے اوپر نہیں بلکہ قاعدے کے اوپر چلتی ہے۔ فائدہ تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ شراب اس معاشرے کے اندر ایسی تھی، پرانی سے پرانی شراب بچے کے منہ کے اندر، جیسے آج جنم گھٹی ڈالتے ہیں نا بچے کے منہ کے اندر 555 جو پرانی ہوتی ہے، ایسی وہ شراب جو پرانی ہوتی تھی وہ بچے کے منہ میں ٹپکاتے تھے حلق کے اندر، یہ 500 سال پرانی شراب ہے۔ اور شراب پی کر کے پھر مجلسیں چلتی تھی، پھر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور پھر جوے کے ذریعے سے کچھ تیر ہوتے تھے کہ جن پر لکھا تھا اس کا 4 حصے، اس کے 2 حصے، اس کے 3 حصے، کسی پر لکھا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس سارے اونٹ کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اگرچہ دیکھنے میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کسی کو مسجد بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا پڑے کہ امام صاحب ہر جمعے میں اعلان کرتے ہیں 15-20 ہزار روپے آتے ہیں، اس لیے کسی ایکٹر کو، ہیرو ہیروئن کو ایک مرتبہ پروگرام کرا لیتے ہیں چوہن پانگر میں، خوب سارا چندہ آ جائے گا تاکہ ایک ہی مرتبہ پورے پلاٹ کا قرضہ ادا ہو جائے، تو اس کی اجازت دی جائے گی؟ اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ فائدہ ہے کہ پلاٹ کے پیسے چلے جائیں گے، مسجد بڑھ جائے گی، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، شراب بنانے والا، بیچنے والا، اس کے اوپر لکھنے والا، پڑھنے والا، 10 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی۔ جب شراب حرام ہوئی شروع کے اندر، سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم انگور اور کھجور سے جو شراب بناتے ہو یہ رزق حسن کے مقابلے میں اچھا نہیں ہے، یعنی کہ پہلا درجہ وہ تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت یہ ہے کہ شراب اور جوے میں تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جایا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، چونکہ نماز کے اندر گڑبڑ ہو گئی تھی ایک صحابی سے شراب پی کر کے، سورہ کافرون کے اندر گڑبڑ کر دی انہوں نے، ترجمہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ پھر چوتھے نمبر پر ایک مرتبہ ایسا ہوا، شراب کا دور چل رہا تھا، نماز کے ٹائم نہیں پیتے تھے لیکن نماز کے علاوہ پیتے تھے، چونکہ نماز کے ٹائم منع کیا گیا تھا کہ اس وقت نہیں پینا۔ تو شراب پی کر کے اپنے باپ دادا کے قصے سنانے شروع کیے، کسی کو غصہ آ گیا، اٹھا کر کے اونٹ کی کیا مطلب جو چہرے کی جبڑے کی ہڈی ہوتی ہے وہ صحابی کے سر پر دے کر کے مار دی، خون نکل آیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، حضرت عمر نے اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ کوئی پاک صاف واضح بیان آ جائے کہ ہے کیا چیز تاکہ اس سے لوگ رکے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فهل انتم منتہون۔ باز آ جاؤ اس سے، یعنی بالکل سخت الفاظ کے اندر۔ تو حضرت عمر نے کہا انتہینا، صحابہ نے کہا ہم باز آ گئے، اور ایسے باز آئے جس دن وہ آیت نازل ہوئی مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے۔ ملک شام سے ایک صحابی اپنا سرمایہ لے کر کے لگا کر کے پیسہ شراب لا رہے تھے، مدینے سے باہر ان کو کسی نے خبر کر دی کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ اس صحابی نے سارا مال کہاں رکھا؟ پہاڑی کے اوپر، اور مدینے کے اندر جا کر کے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اللہ کے نبی مجھے یہ اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا ہاں شراب حرام ہو چکی۔
اس نے آگے بڑھ کر کے اجازت نہیں مانگی کہ میں اس کو کسی ایسے ملک میں بیچ دوں جہاں پر یہ جائز ہو. گئے اور جا کر کے وہ وہیں پر سارے کے سارے برتن بھی توڑ ڈالے. یہ ان کے ایمان کا لیول تھا. تو آہستہ آہستہ مطلب شراب حرام کی گئی ہے. یہ شریعت کی پالیسی ہے، ایک دم فتویٰ نہیں لگاتی، برائی کو آہستہ آہستہ روکا جاتا ہے. اسی کو فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی جی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. کل آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان میں بڑے گناہ ہیں، ومنافع للناس، تھوڑا بہت نفع ہے. نفع تو ہر چیز کے اندر ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت میں نے کہا کہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن نفع کی بنیاد پر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے. نفع کم، نقصان زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور نبی جی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. اس کا جواب پہلے آ چکا ہے، یتیموں پر، والدین پر، ان پر کتنا خرچ کریں. چونکہ جہاد کا بھی تقاضا ہے اور بہت سارے تقاضے ہیں. والدین رشتہ داروں کا ذکر آ چکا. اللہ نے فرمایا بھائی یہ تمہارے اوپر ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا ثواب مل جائے گا. ہر انسان کی صلاحیت کیپیسٹی الگ الگ ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے کہ صبح سے شام تک بھی بچا کر کے نہیں رکھتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جیسے عبد الرحمن ابن عوف ہے، عثمان غنی ہے، بہت خرچ بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی بہت بچا رہتا تھا ان کے پاس میں، یہی وہ بڑے مالدار. اور بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس بہت کم تھا، وہ کم میں سے کم خرچ کرتے تھے. اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوا کہ حضور کی خانقاہ مدرسے میں رہنے والے طالب علم، ایک اشرفی دینار ان کے پاس نکلا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کی ایک آگ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا چونکہ ایمانی مقام زیادہ ہے، یہ زاہد قسم کے لوگ ہیں، ان کو ایک دینار بھی رکھنا نہیں چاہیے. الگ الگ کوالٹی ہے، تو عشق کے انداز الگ الگ ہے. اللہ نے کوئی لمٹ خاص نہیں فرمائی بلکہ فرمایا بھائی تمہارے اوپر ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو اپنا دیکھ کر کے خرچ کر لیا کرو، کم کرو یا زیادہ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوچ لو جتنا دنیا کے لیے چاہیے اتنا یہاں پر رکھ لو، اور جتنا آخرت کے لیے چاہیے اتنا وہاں پر بھیج دو. انسان کا جی وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں زیادہ انویسٹ ہے تو انسان کا یہاں سے مرنے کو جی نہیں چاہتا، کیوں؟ انویسٹ تو یہاں کر رکھا ہے نا سارا. اور اگر آخرت میں انویسٹ کر رکھا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار کم مروں جان چھوٹے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے. تو اس لیے انسان فی الدنیا والآخرہ خود غور کر لے کہ کتنا یہاں رکھنا ہے، کتنا آگے بھیجنا ہے. آگے یتیموں کے بارے میں اب ظاہر بات ہے جب انسان اللہ کے راستے میں نکلے گا تو جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. اب بچے یتیم ہوں گے اور عورتیں بیوہ ہوں گی. تو اب یتیموں کے بارے میں سوال کیا کہ یتیم بہت سے تو غریب ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بہت سے یتیم مالدار ہوتے تھے، باپ کے پاس پراپرٹی ہے، انتقال ہو گیا اس کا اور اس کے پاس بہت کچھ ہے. تو کچھ لوگ یتیموں کے مال میں گڑبڑ کر لیتے تھے، کوالٹی لے لی اور کوانٹیٹی پوری کر دی، یعنی ردی ملا کر کے گھٹیا سٹیا ملا کر کے پورا کر دیا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ان کا مال ہی کھا لیتے تھے. تو قرآن پاک میں کئی آیات نازل ہوئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، آنے والی ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو صحابہ تو سہم گئے کہ بھائی بڑا سخت معاملہ ہے یتیموں کا. وہاں تو ہر گھر کے اندر یتیم تھے. تو پہلے تو وہ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے کھانا بنا لیا، تجارت کر لی، لیکن صحابہ ڈر گئے، ان کا کھانا الگ پینا الگ کر دیا. اب ظاہر بات ہے ہر آدمی اتنا ٹائم کیسے دے پائے گا یتیموں کو، اپنے لیے وقت نکالنا مشکل رہتا ہے. اب ان کے لیے کھانا الگ بناتے تو ان کو بیچاروں کو بھی وہی 2-3 ٹائم کھانا پڑتا. اگر بچ گیا تو سڑ کر کے جائے گا، جو دوسرا کھا نہیں سکتا اس کو. تو بڑی دقتیں آئی. اب یہ سوال صحابہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پوچھا یتیموں کا مسئلہ کیا ہے، کیسے کریں؟
اللہ نے فرمایا دیکھو اصل چیز ہے ہمدردی خیر خواہی. اصل چیز کیا ہے؟ ان کی ہمدردی خیر خواہی سامنے رکھو. اگر اپنے ساتھ ان کے مالوں کو ملانے میں ہمدردی زیادہ ہے تو ملا کر کے تجارت کر لو، کوئی بات نہیں. اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے کھانا بنا لو گے، کوئی دقت نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے نا، چونکہ ہمدردی مقصود ہے. اور اگر الگ کرنے میں بہترائی ہے تو الگ کرو، یعنی پابندی بنایا کہ نہیں الگ ہی بنانا ہے یا تمہیں اپنے ساتھ ہی بنانا ہے، نہیں. اصل چیز ہے اس چیز کے اوپر نظر رکھو کہ ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہی تو انسانیت ہے نا بھائی، نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب صحابہ سمجھے بھائی چلو ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ یتیم کے مال کی جو تجارت کرتے تھے، مثلا 10,000 ہمارے ہیں، 5,000 یتیم کے ہیں، تو سیدھا حساب ہے 15,000 روپے کا مال لے لیا. جو پروفٹ ہوگا 10 کا اپنے پاس رکھ لیا، 5 کا اس کو دے دیا. اس کے اندر دقت والی بات ہے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، محبوب یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کے لیے تم جو بھی کوشش کرو وہ بہتر ہے، یعنی ان کی ہمدردی پیش نظر رکھو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو ملا لو اپنے مالوں کے ساتھ، لا حرج، کوئی ٹینشن نہیں. فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، اجازت ہے تم کو اس کی. لیکن ایسا نہ ہو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہو کھانے کے اور ہو، کہ لوگوں کی نظروں میں تو ہمدردی کرتے رہو اور اندر اندر سے ان کا نقصان کرتے رہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے کون اصلاح کرنے والا ہے. یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے اندر سے کہ تم اپنے دل سے مسئلہ پوچھ لو. بھائی مفتی سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے دل سے فتویٰ لے لو. اگر ہمدردی پیش نظر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ملا کر کے تجارت کرو، الگ کرو، کیسی بھی کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا. اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں جی الگ الگ حساب کرنا پڑے گا، ہے نہیں، اور ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اجازت دے دی. ان اللہ عزیز الحکیم، آگے فرمایا یاد رکھنا اگر تم یتیم کے مال میں گڑبڑ کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو پکڑ تو ہماری آئی نہیں، تو اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جب چاہے گا پکڑ کر لے گا. ایک دم پکڑ کیوں نہیں آتی؟ ادھر نقصان کیا ادھر پکڑ آنی چاہیے. فرمایا حکیم بھی ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں. جب چاہے گا تب پکڑے گا، ضروری نہیں ادھر تم نے ڈنڈی ماری ادھر پکڑ کر لے. دیر دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیز اور حکیم. اللہ جب چاہے گا اس کے وارنٹ گرفتاری کے کرے گا اور فوراً پکڑ لے گا. فوراً اس لیے نہیں پکڑتا گناہ کرتے ہی کہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے، نہیں مانے گا تو پھر آخری بار ایسا ہوتا ہے کہ پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان ربک لبالمرصاد، جب پکڑنے پر آتا ہے تو نمرود کو کس سے پکڑا؟ مچھر کے ذریعے سے. قارون کو زمین کے ذریعے سے دھسا دیا. الگ الگ اس کے انداز ہیں. کسی کو ہوا کے ذریعے سے پکڑتا ہے، کسی کو پانی کے ذریعے سے پکڑتا ہے، اور کسی کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک کراتا ہے. پھر اس کی شان نرالی ہے. اس لیے فرمایا بس ہمدردی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کی ہمدردی مقصود ہونی چاہیے. نہ تمہیں الگ کرنے کی ضرورت ہے نہ ملانے کی. خود سوچ سمجھ کر کے اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ ان کے مال میں بہتری کس طرح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ایمان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.